جزیرۃ العرب میں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اس جزیرۃ العرب سے نکال دینا اور شرک کرنے والوں کو اس جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ اور اس کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہوئی، نہ بنی امیہ کو، نہ بنو عباس کو، نہ بنو عثمان کو، کہ وہ لا کر ان نصرانیوں کو یہاں بسائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ان کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر کیا تھا۔ لیکن پوری تاریخ کے منحوس، بد نصیب، شقی القلب یہ آل سعود ہیں، جنہوں نے یہ دیکھ لیجئے یہ جزیرۃ العرب ہے جس میں یمن خارج نہیں، یہ پورا کا پورا جزیرۃ العرب ہے۔ عراق اور سیریا کے نیچے جتنا ہے یہ سب جزیرۃ العرب ہمیشہ سے کہلاتا چلا آ رہا ہے۔ یہ جزیرۃ العرب ہے جس کے جنوب میں صلیبیوں اور صہیونیوں کے اڈے ہیں، جس کے شمال میں صلیبیوں اور صہیونیوں کے اڈے ہیں، اور پھر اس کے یہ ٹکڑے جو ہیں یہ رجواڑے بدماشوں اور عیاشوں کے، اس کے چپے چپے پر صلیبیوں اور صہیونیوں کے اڈے ہیں، اور ان کا ہر ہوٹل قہبہ گری کا ایک اڈا ہے، فحاشی کا ایک اڈا ہے۔ وہاں کون سی بدماشی اور کون سی عیاشی اور کون سا زنا ہے جو نہ ہوتا ہو۔ اور یہی صورتحال یہاں کے مختلف علاقوں کے ہوٹلز کا ہے، یہی صورتحال یہاں کے ان حصوں کی ہے کہ جہاں محلات ہیں، ان کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے۔ جو بھی اس کے قریب جاتے ہیں چاہیے تو کبھی ان سے کچھ داستان سن لیجئے، ورنہ تو پر جل جاتے ہیں۔ سب کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ یہاں فوجی اڈے قائم کیے گئے ہیں، اور یہ جزیرۃ العرب پورا کا پورا ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ریاض کی جو حکومت ہے اور جو حجاز میں بھی حکمرانی کر رہی ہے، یہ وہ رجواڑہ ہے جو ان کی حمایت میں قائم ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ 2 ہفتے یہ حکومت باقی نہیں رہے گی اگر ہم سہارا نہ دیں، اس لیے وہ دھڑلے سے کہتا تھا پیسہ لاؤ اور حفاظت لو۔ ظاہر ہے کہ یہی وہ اڈے ہیں جو اصلاً صہیونیوں کے ہیں، جو امریکن اڈا کہلاتا ہے، جو برٹش اڈا کہلاتا ہے۔ یاد رکھیے، یقین رکھیے، 100% مان لیجئے، نہیں مانیں گے تو کل آپ دیکھیں گے اور آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی کہ یہ سب اڈے صہیونیوں کے ہیں، یہودیوں کے ہیں۔ جہاں امریکن اڈا ہے وہ یہودی اڈا ہے، وہ صہیونی اڈا ہے، وہ صلیبی اڈا ہے۔ اور جب سے محمد بن سلمان جیسا منحوس مسلط ہوا ہے، اس کا باپ زندہ رکھا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے تاکہ پوری حجت قائم کر دی جائے، اور یہ اپنی زندگی میں اپنی اس بیٹے سے ہر جرم کروا لے۔ اس نے اعلان کیا کہ 300 سینما گھر قائم کیے جائیں گے، تو ہمارے ملا، ہمارے مفتی، قاضی جو ہر مسئلے پہ بولتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، داڑتے ہیں، خاموش رہے، بلکہ کسی نہ کسی بہانے سے تائید کرتے رہے۔ حج بہت اچھا ہوا، حج کامیاب ہوا، حج میں کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تعریف کے پہلو نکالتے رہے۔ یہ جو ایجنٹ ہیں، صہیونی ایجنٹ ہیں، جو ہمارے علماء کہلاتے ہیں، یہ کرتے رہے۔ پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو علاقہ ہے، قوم سمود کا علاقہ، جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے گزرو جب آپ تبوک تشریف لے گئے تھے۔ اور یہ اوپر کا علاقہ جو قوم لوط کا علاقہ ہے، جن پر پہاڑوں سے دیکھتے ہوئے انگارے برسائے گئے اور ان کو زمین میں دھسا دیا گیا، یہ وہ پورا علاقہ ہے جہاں پر ریزارٹ بنائے جا رہے ہیں، یہاں پکنک اسپاٹ بنائے جا رہے ہیں، اور نیوم کے نام سے ایک شہر بسایا جا رہا ہے جس میں کوئی مداخلت شریعت کی نہیں ہوگی، اور ساحلی پٹی پر پوری طرح سے عریانیت کی اور ہر طرح کی فحاشی کی اجازت ہوگی۔ یہاں وہ قانون نہیں چلے گا جس کو دکھانے کے لیے نمائشی طور پر حجاز میں چلایا جاتا ہے۔ تو یہ نیوم شہر ہے، میں نے بتایا تھا کہ یہ دجال کا شہر ہے، اور یہ دجال کا شہر اسرائیل کے تعاون کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مدینہ منورہ کے قریب میں اس جگہ پر جہاں شاہ فہد کا محل ہے، یہ وہ محل کسی وقت دجال کا محل ہوگا۔ دجال یہاں آئے گا،
حدیثوں میں فرمایا گیا کہ وہ مدینے کے قریب تک آ جائے گا. تو مدینے کے قریب ظاہر ہے کہ وہ صحرا میں کھڑا نہیں رہے گا, وہ تو پوری دنیا کا حاکم ہوگا, اور بیت المقدس میں اس کا قصر سلطانی ہوگا, اور وہ شہر نیوم میں پہلے آ کر آرام کرے گا. یہاں کے ریزارٹ جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گے, سب سے اعلیٰ جو محل ہوگا وہاں آ کے ٹھہرے گا, اور مدینہ منورہ کی طرف بڑھے گا تو پھر وہ شاہ فہد کے نام سے جو محل ہے صلاح کے علاقے میں, وہاں آ کے ٹھہرے گا. یہ ایک دجالی نظام ہے جس کے لیے پہلے فوجی اڈے قائم کر دیے گئے ہیں تاکہ کوئی رکاوٹ نہ کر سکے. اگر کبھی کوئی انقلاب یا بغاوت ہو تو یہ سارے فوجی اڈے اسی لیے ہیں کہ وہ اس کو کچل کے رکھ دیں, اس حکومت کا تحفظ کریں, اور اس کے بعد عوام کو پیس کے رکھ دیں. جیسے انگریزوں نے یہاں لاکھوں انسانوں کو ختم کیا تھا, اور جہاں جہاں ان کا غلبہ ہوا وہاں لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے شہید کیا. یہ فوج اور ملک کی فوج اس کے لیے ہے کہ اگر عوام کبھی سر اٹھائیں گے کہ یہ منکرات ہو رہے ہیں یا محرمات ہو رہی ہیں اور یہ حضور کی وصیت کے خلاف ہو رہا ہے, جب کبھی اس طرح کا کوئی انقلاب برپا ہوگا تو اسے کچل دیا جائے گا. آج جو انقلاب مصر میں آیا اس کو کچلنے کا کام جو بادشاہ شاہ عبداللہ تھے انہوں نے کیا, اور جو انقلاب تیونس میں آیا اس کو کچلنے کا کام اسی حکومت نے کیا, اور اس سوڈان میں انقلاب برپا کرنے کا کام اسی حکومت نے کیا, اور سیریا میں لاکھوں مسلمانوں کو مجبور کر دینے اور ان کو یا تو ہلاک کر دینے یا ہجرت پر مجبور کر دینے کا کام یہاں پر جو جدے کے اندر جو 65 ملکوں کا اتحاد اور الائنس امریکہ کی سرپرستی میں قائم کیا گیا, یہی وہ الائنس تھا جس کے جہاز کارپیٹ بمبنگ کر کے محلوں کو تباہ کر رہے تھے, اور جتنے بھی سنی تھے جو مقابلہ کر رہے تھے نصیریوں سے ان کو تباہ کر دیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ لاکھوں افراد ترکی میں ہجرت پر مجبور ہیں, اور لاکھوں افراد اردن میں ہیں, اور لاکھوں افراد ادھر ادھر تتر بتر ہیں. یہ سب یہاں جدے میں جو الائنس قائم ہوا تھا امریکہ کی سرپرستی میں, اس الائنس کے نتیجے میں ہوا. پہلے عراق کو برباد کیا, صدام کو تباہ کر کے موقع ایران کے شیعوں کو دیا کہ وہ عراق پر غالب آ جائیں, سیریا پر غالب آ جائیں, لبنان ان کے ہاتھ میں چلا جائے. یمن میں حوثیوں کی مدد شاہ عبداللہ نے کی تھی تاکہ اخوانی نہ غالب آ سکیں. یہ سب میں بتاتا رہا, کھولتا رہا, عربی کے چینلز پر تفصیلات آتی رہیں, تجزیے شائع ہوتے رہے, اور یہاں پر بھی جو سنجیدہ مضامین لکھنے والے ہیں انہوں نے باتیں لکھی, لیکن کوئی توجہ نہیں دی گئی. عوام ایسے ہو گئے جیسے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, اندھے بہرے گونگے بن گئے. اس کا سب سے بڑا الزام یہ جو عوام کو اندھا بہرا بنایا گیا, اور جس کے نتیجے میں ہوتے ہوتے اب آج یہ سوال ہو رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں 10 سینما ہال قائم کر دیے گئے یا بس کیے جانے والے ہیں. ابھی حج کے زمانے میں جدے میں رقص و سرود کی محفلیں ہو رہی تھی, ہر طرح کی عیاشی اور فحاشی کے نمونے جدے میں پیش کیے جا رہے تھے. جب مکہ مکرمہ میں حاجی صاحبان آ رہے تھے اس سے پہلے بھی یہ ہو رہا تھا, اور ابھی بھی ہو رہا ہے. جو سچائیاں ہیں ان سچائیوں کو قبول کرنے کی ضرورت ہے, اور مدینہ منورہ میں اب سینما گھر ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ یہی مدینہ منورہ ہے جہاں پر یہ آل سعود کی تحریک یہ چاہتی تھی کہ حضور کا قبہ بھی ڈھا دیا جائے, یعنی نعوذ باللہ حضور کی شان میں بھی گستاخی کرنے پر یہ تلے ہوئے تھے, اور ابھی تو یہ کھلی گستاخی کر رہے ہیں, حضور کی وصیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور حضور نے کہا تھا کہ دیکھو یہاں سے یہودیوں نصرانیوں کو اور شرک کرنے والوں کو نکال دینا. اب یہ ان کے فوجی اڈے قائم کر چکے ہیں اور دہائیوں سے قائم کر چکے ہیں, آج نہیں ہوئے ہیں. پورا ملک ان کے حوالے ہے, اور بحر احمر ان کے حوالے ہے, بحر عرب ان کے حوالے ہے, اور اس کے بعد یہ خلیج فارس ان کے حوالے ہے. یہ سب ان کے حوالے کرنے والے مجرم یہ ہیں, یہ جو اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں اور ٹرمپ کے سہارے کرتے رہے, بائیڈن کے سہارے کر رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی بدماش صلیبی حکمراں گزرے ہیں ان کے سہارے یہاں پر یہ حکومت کرتے رہے. اور جب آنکھیں کھولی گئیں تو پھر کچھ ایسے شیخ اور کچھ ایسے پیراں کچھ ایسے مولانا رہے
جنہوں نے ہمیشہ آوازیں بند کر دی اور وہ ان کی تائید کرتے رہے۔ آج پھر میں کہتا ہوں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ رقص و سرود کی محفلیں اور دجال کا یہ شہر اور دجال کا ایک محل اور فوجی اڈے، یہ سب اس کے لیے کافی تھے کہ ان کے خلاف بگل بجا دیا جاتا، انقلاب کی دعوت دی جاتی اور ان کے خلاف یہ کہا جاتا کہ پوری امت کھڑی ہو جائے اور حرمین شریفین کو ان کے قبضے سے آزاد کیا جائے۔ اور جو بات جب علامہ سید سلیمان ندوی اور مفتی کفایت اللہ گئے تھے اور آل سعود سے ملے تھے اور یہ کہا تھا کہ حرمین کو عالمی نگرانی میں دیا جائے، یہ آپ کے صرف خاندان کے لیے نہیں ہے، تو شاہ عبدالعزیز نے بات ان کی سنی انسنی کر دی تھی۔ یہ بات آج پوری قوت سے پھر اٹھانی چاہیے کہ عالم اسلام کی تحویل میں حرمین کو دینا ہے، اور عالم اسلام میں جو امت مسلمہ ہے اس سے میں کہتا ہوں کہ اس مطالبے کو پوری شدت کے ساتھ رکھا جائے، اور جو علماء آل سعود سے وابستہ ہیں، جو رابطہ عالم اسلامی کے نام کی صہیونی ایجنسی کے ممبر ہیں، انہیں شرم کرنی چاہیے اور ان کو علل اعلان یہ بتانا چاہیے کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں، ہم اس سے الگ ہوتے ہیں، ہم آل سعود کے جرائم پر خاموش نہیں رہیں گے۔ میں نے نام لے کر کئی مرتبہ کہا، مولانا ارشد مدنی سے کہا، مولانا رابع حسنی سے کہا، ہر بات پہ بولتے ہیں آپ، ہر چیز پہ بولتے ہیں آپ، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر زبان آپ کی چلتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب بیمار ہیں، اتحاد ملت کی کانفرنس ہو رہی ہے، ایک تماشا، اس میں ماشاءاللہ آپ کی زبان رواں دواں ہے، ذرا سا کسی نے چھیڑ دیا تو آپ میدان میں ہیں، اور جزیرۃ العرب اسلام کا قلعہ، اس میں اتنے بڑے بڑے جرائم ہو رہے ہیں اور آپ کی زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ پوری امت سے سوال ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بڑے اور آپ کے بزرگ ہیں تو اب آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیجئے، یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں، انہوں نے اپنے اداروں اور اپنی شخصیات کی شکل میں ایجنسیاں کھولی ہیں۔ اگر یہ آج بھی جب مدینہ منورہ کی جب فضا کو جب ناپاک بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر آج بھی یہ خاموش رہے تو میں کہوں گا مسلمان نوجوانوں سے، میں کہوں گا امت کے ہر فرد سے کہ اس بات کو اب مان لو، تسلیم کر لو، اس کا اعلان کرو اور ہر جگہ کہو کہ یہ جو ملک کے بڑے بزرگ شمار کیے جاتے ہیں یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں۔ رابطہ عالم اسلام سے انہیں استعفیٰ دینا پڑے گا اور علل اعلان ان جرائم کے خلاف بولنا پڑے گا اور ان کو زبان کھولنی پڑے گی، ورنہ کسی مسئلے پر ان کی زبان کی بات قبول نہیں کی جائے گی اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی نہ کوئی مکر ہے، یہ کوئی نہ کوئی اپنا پہلو ہے جس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے یہ بات اب پوری قوت کے ساتھ امت کے سامنے آ جانی چاہیے۔ امت کے جوانوں کو، امت کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ آخر کس قدر پاگل ہو گئے ہیں؟ یہودی اور نصرانی احبار اور رہبان نے جس طرح لوگوں پر جادو کر دیا تھا یا ان کے دماغوں کو اغوا کر لیا تھا اور ان کے دلوں کو تباہ کر دیا تھا، کیا آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور سے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا اور جنہوں نے اہل بیت نبوی کو قتل کیا، جو ان کے ساتھ آج کھڑے ہیں جو یزیدی ہیں اس دور کے جو یزیدی ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے اسی کی توقع ہے کہ ہر دور کے ظالموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کے حق میں فتویٰ دیں گے، ان کی بات کریں گے۔ اس لیے پورے عالم اسلام سے کہہ رہا ہوں، عربی میں بھی کہہ چکا ہوں، اردو میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ کا بگل بجا دو اور حرمین شریفین کی آزادی کی تحریک چلاؤ اور یہ کہہ دو کہ مدینہ منورہ پورے جزیرۃ العرب کے بارے میں کہہ دو، لیکن مدینہ منورہ میں اگر یہ حرکت کی گئی تو کوئی ملک نہیں بچے گا اور وہاں کے عوام میں سے کوئی فرد نہیں بچے گا جو تم پر لعنت نہ برسائے اور تمہارے خلاف ہر مہم میں شریک نہ ہو۔ غیرت کا یہ تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، شریعت کا تقاضا ہے، حضور کی وصیت کا تقاضا ہے۔ اب بھی اگر خاموش رہیں گے، یہ بڑے بڑے علماء ان کو علماء کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن قوم کو دھوکہ دیا گیا ہے،
ایک فریب قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، یہ تاریخ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ اہل بیت نبوی کے خلاف ہے، یہ صحابہ کے خلاف ہے، جن صحابہ کو کاٹ کے پھینک دیا گیا اور ممبروں پر جس خلیفہ راشد پر لعنتیں برسائی گئیں، جس نے یہ کیا اور جس کے لوگوں نے یہ کیا، جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بے شرم ہیں، وہ بے حیا ہیں، وہ بے ایمان ہیں، خدا کی ان پر لعنت ہو۔ اس لیے جب تک امت پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میدان میں نہیں آئے گی اور آل سعود اور آل نہیان جیسے مجرموں کا قلع قمع نہیں کیا جائے گا اور حرمین شریفین کو ان سے نہیں چھینا جائے گا، اور جو بھی طاقتیں صحیح طور پر اسلام کی نمائندگی کرتی ہیں ان کے حق میں بات نہیں کی جائے گی، اس وقت تک مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا اور یہ امت ذلیل سے ذلیل تر ہوتی جائے گی، اور اللہ دشمنوں کو اس پر مسلط کرے گا اور اپنے گھر میں یہ پٹے گی اور اس کے ادارے اس سے چھن جائیں گے۔ یہ خدا کے عذاب کی شکلیں ہوں گی جو برس کے رہیں گی۔ اس لیے کھلی وارننگ ہے، جس کو جو چاہے کہنا ہو کہے، جو بکنے والا ہے بکے، جو مرید و متوسل بنا ہے جس کو اللہ سے تعلق نہیں، رسول اللہ سے تعلق نہیں، جس کو خلفائے راشدین سے تعلق نہیں، جو ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، باغیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اپنے وقت کے یزیدوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس ملعون سے، اس مجرم سے کسی امت کے کسی فرد کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اس کے تقدس اور اس کی عظمت کی بات کرنے والا بے شرم و بے حیا ہے۔ اس لیے کھلا ہوا یہ مطالبہ ہے، پوری قوت کے ساتھ مطالبہ ہے کہ مولانا ارشد کو، مدنی کو، مولانا رابع کو بیان دینا پڑے گا اور کھلم کھلا اپنی علیحدگی آل سعود اور اہل نیان سے کرنی پڑے گی، ورنہ پوری امت ان سے کٹ جائے گی اور یہ مان کے چلے گی کہ یہ صہیونی عربوں کے ایجنٹ ہیں۔ پوری امت میں تحریف پیدا کرنے کی ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی ہیں۔ یہ آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں، اس کے علاوہ راستے مسدود ہو گئے، زبانیں بند کر دی گئیں۔ کارروائی اس کے خلاف ہوتی ہے جو حق بولے، جو باطل پرست ہو، حرام خور ہو، بدماش ہو، جھوٹا ہو، اور جو حرام کی تنخواہیں لے لے کر پیٹ پالتا ہو، یہ اس کے ساتھ یہاں بھی کھڑے ہیں اور وہاں بھی کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب امت کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے اور اب کھلم کھلا مطالبہ ہونا چاہیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کے اندر اتنی تو غیرت تھی کہ انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں مولانا کے انا للہ پر انا للہ پڑھتا ہوں۔ انا للہ مولانا دن میں 10 مرتبہ پڑھتے ہوں گے۔ اس کو چوٹ لگ گئی، اس کو نزلہ ہو گیا، اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر انا للہ پڑھا جائے۔ مولانا تقی صاحب سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں رابطہ اور فقہ اسلامی کی، ان سے علیحدگی کا اعلان کریں اور پاکستان میں یہ کہہ دیں صاف طور پر کہ پاکستان کو آل سعود کی ان حرکتوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھ کر حرمین شریفین کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ مولانا یہ لب جھب باتیں نہیں چلنے والی ہیں، اور اپنی فقہ کی زبان کو کنارے ڈالیے۔ کبھی تو انقلاب کی زبان بھی بول دیا کیجئے اور کبھی تو غیرت کی آگ بھی لگا دیا کیجئے اور کبھی تو پوری امت کو بھی للکار دیا کیجئے۔ مجھے آپ کا ٹویٹ پڑھ کر ایک افسوس ہوا کہ اس انا للہ پر میں انا للہ پڑھتا ہوں، جب بات کرنی تھی اس طرح کہ تیغ برہ ہوتے اور اس وقت کے خالد ابن الولید بن جاتے ان منافقوں کے خلاف۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے ارے مدینہ منورہ میں بھی سینما گھر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی اس انا للہ سے آپ کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے شخص پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا، تو یہ اثر کیا جزیرۃ العرب پر پڑ جائے گا؟ لہذا میں آپ سے عاجزانہ درخواست کر سکتا ہوں، سزا لگا سکتا ہوں، چیخ سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، غیرت بھڑکا سکتا ہوں، پاکستان کے تمام عوام سے کہتا ہوں کہ حرمین شریفین کی ذمہ داری کہو کہ تمہارے ذمہ دار لیں، اور پوری دنیا میں جو اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہیں
وہ اس ذمہ داری کو قبول کریں۔ اردوغان کو چاہیے کہ ذمہ داری حرمین کی دوبارہ واپس لیں، اور عثمانیوں کا خون جو حجاز میں بہایا گیا، اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا انتقام لے مجرموں سے۔ اور اسی طرح قطر سے کہوں گا، چھوٹا سا ملک ہے، اپنے اماموں کو تیار کرو کہ اب وہ حرمین شریفین کی امامت کریں۔ آزادی کا ثبوت دو، بنو تمیم سے اگر نسبت رکھتے ہو تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ آخری دور میں سب سے زیادہ دجال کا سخت مقابلہ بنو تمیم کریں گے۔ تو میں قطر کے حاکم سے کہتا ہوں کہ اگر بنو تمیم سے تمہاری کوئی نسبت ہے تو تم اس دجال سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آؤ، دوستیاں اور مصالحتیں مت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔